بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فقد قال اللہ الملک الحق المبین وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون صلوات. عزیزان محترم، سورۃ بقرہ کی 5 آیتوں پر ہمارا یہ سلسلہ چل رہا ہے. آج ہماری دوسری نشست ہے. ارشاد خداوندی ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ کتاب ہدایت کرتا ہے متقین کو، اور متقین کی نشانیاں یہ ہیں کہ ان کا غیب پر ایمان ہے اور ایمان رہے گا. نماز خود بھی پڑھیں گے، دوسروں کو بھی تلقین کریں گے، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں خرچ کرتے رہیں گے. اور میرے حبیب میں نے جو آپ کے اوپر نازل کیا ہے ان کا اسی پر بھی ایمان ہے، اور جو آپ کے پہلے انبیاء پر میں نے نازل کیا ان پر بھی ان کا ایمان ہے، اور ان کا قیامت پر یقین ہے. یہی وہ لوگ ہیں جن کا ہدایت پر غلبہ ہے، ہدایت یافتہ ہیں، اور وہی لوگ نجات پانے والے ہیں. عزیزان محترم، ایک جملہ دہرا کر آگے چلوں. میں نے رات عرض کیا تھا کہ حقیقی قرآن رسول کا وجود ہے. اب جب حقیقی قرآن رسول کا وجود ہے اور قرآن حکیم کی دعویٰ یہ ہے کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اس قرآن میں ہر شے کا ذکر ہے. مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ، ہم نے کوئی شے چھوڑی نہیں جس کا ذکر ہم نے قرآن میں نہ کیا. یعنی جو شے ہے، یعنی جس کو ہم چیز کہتے ہیں، میں اسی لیے شے کہتا ہوں کہ قرآن میں یہ لفظ شے آیا. جو شے ہے، جس کو آپ شے کہتے ہیں، وہ قرآن میں ہے. اور قرآن کے لیے اللہ نے کہا کہ انہ لقول الفصل، یہ میرا آخری فیصلہ ہے. یعنی قرآن میرا آخری فیصلہ ہے. جب قرآن آخری فیصلہ ہے تو جس پر نازل ہوگا وہ آخری نبی. تو قرآن اللہ کا آخری فیصلہ ہے تو جس پر یہ نازل ہوگا وہ آخری نبی ہوگا. تو جو شے ہے، یعنی دنیا کتنی ہی ترقی کیوں نہ کرے لیکن ہر زمانے میں قرآن جواب دے گا. چاہے اس شے کا ابھی وجود نہ ہو، آگے 1 سال کے بعد، 2 برس کے بعد، 50 برس کے بعد، 1000 برس کے بعد کسی شے کا وجود آئے گا تو اس کا ذکر قرآن میں ہوگا، ورنہ قرآن کی دعویٰ غلط ہو جائے گی. اور اللہ نے خود ڈیفینیشن بیان کی شے کی، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جن کو تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی جو تم نہیں دیکھ سکتے. یعنی وہ بھی شے ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں، اور وہ بھی شے ہے جس کو ہم نہیں دیکھ سکتے. تو جو دیکھنے میں آتی ہے اس کا بھی ذکر قرآن میں، اور جو نہیں دیکھنے میں آتی اس کا بھی ذکر قرآن میں. اگر کوئی شے ہمیں دیکھنے میں نہیں آتی اور ہم کہیں کہ یہ نہیں ہے تو اس میں ہمارا قصور ہے، قرآن کا نہیں. ارے
जो शय है उसका, यानी अगर हम आगे चलकर मैं याद करूंगा कि अल्लाह ने खुद कुरान में कहा, सूरत हामिम सजदा की आखिरी आयतों में, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक व फी अनफुसिहिम, हम तुम्हें इसी कायनात में, इसी आफाक में अपनी निशानियां दिखाएंगे और तुम्हारे वजूद में भी, यानी अपने वजूद को समझकर फिर दीन को समझो, फिर खुदा को समझो। तो अगर हम अपने वजूद को देखें तो हमारे वजूद में रूह आए, लेकिन हमें देखने में नहीं आती। तो अगर हमें देखने में नहीं आती तो इसका मकसद ये नहीं कि रूह नहीं है, रूह भी शय है। तो जो शय है उसका जिक्र कुरान में, और कयामत तक दुनिया तरक्की करे तो उसका जिक्र कुरान में, और अल्लाह को कहना पड़ा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तबारकल्लज़ी बियदिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह हर शय पर कादिर है। अब अल्लाह हर शय पर कादिर, अब दुनिया ये तो नहीं कह सकती कि कोई ऐसी शय है जिस पर कादिर नहीं। जितनी ही दुनिया तरक्की करे तो खुदा हर शय पर कादिर, और हर शय का जिक्र कुरान में। तो अब हम कुरान किससे पूछें? आज की तकरीर मेरी यहां से शुरू होती है कि जब कुरान की दावा ये है कि हर जिक्र है, हर शय का जिक्र है कुरान में, और खुदा हर शय पर कादिर है। वो भी शय है जो देखने में आती है, वो भी शय है जो देखने में नहीं आती। तो अब मैं 3 आयतें फिर पढ़ना चाहता हूं कि अब हमें समझना है कुरान को। जब कुरान समझ में आएगा तो रसूल समझ में आएगा, जब रसूल समझ में आएगा तो दीन समझ में आएगा। जब हमें कुरान ही समझ में नहीं आता तो रसूल समझ में कैसे आए, और जब रसूल समझ में नहीं आता तो फिर दीन समझ में कैसे आएगा? तो 3 आयतें मैं पढ़ना चाहता हूं। इरशाद हुआ, अल्लाह नज़्ज़ल अहसनल हदीस किताब मुतशाबिह मसानी, यानी इंसानों के अल्लाह ने 3 कैटेगरी बताई कि एक इंसान वो है, कुछ इंसान वो है कि जिनके लिए पूरा कुरान मुतशाबिह है, यानी कुछ भी नहीं जानते। ये है पहली किस्म इंसानों की, वो कुछ भी नहीं जानते, उनके लिए तमाम कुरान मुतशाबिह है, एक आयत भी नहीं जानते, एक आयत का, एक लफ्ज का मकसद भी नहीं जानते। ये है इंसानों की पहली किस्म। सूरत आल इमरान में इरशाद हुआ, हुवल्लज़ी अंज़ल अलैकल किताब मिन्हु आयातुन मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताब व उखर मुतशाबिहातुन। अल्लाह ने कहा दूसरे किस्म इंसान वो है कि कुछ कुरान जानते हैं, कुछ नहीं जानते, कुछ उनके लिए मुहकमात आयतें हैं, कुछ मुतशाबहात हैं। यानी दूसरी किस्म इंसान की वो है कि कुछ कुरान जानते हैं, कुछ नहीं जानते। तीसरी के लिए अल्लाह कैटेगरी जो अल्लाह ने बताई वो सूरत हूद में, किताबुन हुक्मत आयातु सुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीर। तीसरे इंसान वो है जो पूरे कुरान को महकुम समझते हैं, यानी इस तरह कुरान समझते हैं जिस तरह अल्लाह ने नाज़िल किया। अब ये 3 कैटेगरीज हो गई इंसानों की कि एक वो है जो पूरे कुरान को नहीं जानते, एक वो है जो कुछ कुरान जानते हैं, कुछ नहीं जानते, और तीसरे वो है जो पूरे कुरान को जानते हैं, यानी उनके लिए कोई आयत मुतशाबिह नहीं, पूरे की पूरा कुरान उनके लिए महकुम है। अब अक्ल क्या कहती है कि हम कुरान किनसे पूछे? उनसे पूछे जो पूरे कुरान को नहीं जानते, या उनसे पूछे जो कुछ कुरान जानते हैं कुछ नहीं जानते, या उनसे पूछे जो उस पूरे कुरान को इस तरह समझते हैं जिस तरह अल्लाह ने नाज़िल किया। अब अक्ल क्या कहती है कि किनके दरवाजे पर जाए? तो मैं समझता हूं कि हर अक्लमंद यही कहेगा कि हमें कुरान उससे पूछना चाहिए जो उस तरह कुरान को समझे जिस तरह अल्लाह ने नाज़िल किया है। समझ में आ गई बात यहां तक? यानी पूरे कुरान को इस तरह समझे, पूरा कुरान के लिए महकुम हो। ये नहीं कि कुछ समझे कुछ न समझे, ये नहीं कि पूरे कुरान को न समझे,
اس طرح سمجھے جس طرح اللہ نے نازل کیا ہے۔ اب یہ ہے کہ میں پھر آپ کو زحمت دینا چاہتا ہوں، یعنی اللہ نے انبیاء کی تعریف کی علم کی وجہ سے۔ جناب آدم کے لیے ارشاد ہوا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ میں جلدی کروں گا تاکہ میں آپ کو مواد زیادہ دے سکوں۔ یعنی اللہ نے آدم کو علم عطا کیا اسماء کا، اور جناب آدم کے لیے کہا اور جناب یحییٰ کے لیے ارشاد ہوا وَآتَيْنَاهُ الْحُکْمَ صَبِيًّا۔ ہم نے بچپنے میں اس کو علم عطا کیا، بچپنے میں ہم نے اس کو علم عطا کیا۔ جناب یحییٰ کے لیے ارشاد ہوا سورۃ آل عمران میں وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِیلَ۔ ہم نے عیسیٰ کو توریت کا علم عطا کیا، انجیل کا علم عطا کیا۔ اور جناب اسحاق کے لیے ارشاد ہوا سورۃ الحجر میں اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ۔ اے ابراہیم ہم تمہیں علیم بیٹے کی مبارک دیتے ہیں، عالم کی نہیں، علیم بیٹے کی مبارک دیتے ہیں۔ خدا علیم ہے، اسحاق علیم ہے، فرق ضرور ہے کہ خدا کی ذات عین علم ہے، لیکن اسحاق بھی علیم ہے، یعنی نہ علم اسحاق سے جدا ہے اور نہ اسحاق علم سے جدا ہے۔ یعنی اللہ نے کہا کہ ہم تمہیں علیم بیٹے کی مبارک دیتے ہیں، تو اللہ نے کہا جناب آدم کے لیے، جناب عیسیٰ کے لیے، جناب یحییٰ کے لیے، اور جناب اسحاق کے لیے، اور پھر ارشاد ہوا جناب خضر کے لیے وَعَلَّمْنَا مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ ہم نے اپنی طرف سے خضر کو علم عطا کیا، ہم نے اپنی طرف سے خضر کو علم عطا کیا۔ سورۃ یوسف میں جناب یوسف کے لیے ارشاد ہوا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ۔ اے یوسف ہم تمہیں منتخب کریں گے اور ہم تمہیں علم عطا کریں گے۔ یعنی جناب یوسف کو اللہ نے منتخب کیا علم کی وجہ سے۔ جناب ہارون اور جناب موسیٰ کے لیے سورۃ انبیاء میں ارشاد ہوا وَلَقَدْ آتَيْنَا موسیٰ وہارون الفرقان وضیاءً وذکرًا للمتقین۔ ہم نے دونوں کو یعنی موسیٰ اور ہارون کو علم کی روشنی عطا کی۔ جناب ابراہیم کے لیے اسی سورہ میں ارشاد ہوا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ ہم نے بچپنے میں ابراہیم کو علم عطا کیا کیونکہ ہم اس کی اہلیت سے جانتے تھے، ہم اس کو اہل سمجھتے تھے، ہم نے اہل سمجھ کر اس کو علم عطا کیا، ہم نے اہل سمجھ کر اس کو علم عطا کیا۔ اور اللہ نے تمام انبیاء کے لیے کہا سورۃ دخان میں وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ ہم نے تمام انبیاء کو چنا علم کی وجہ سے، یعنی علم کی وجہ سے اللہ نے تمام انبیاء کو چنا علم کی وجہ سے، یعنی ان کی ذات میں علم۔ عیسیٰ آیا، آدم آیا تو پڑھا نہیں، کسی نے پڑھایا نہیں، اس کی ذات میں علم، ان کے وجود کے ساتھ علم، یحییٰ کے وجود کے ساتھ علم، خضر کے وجود کے ساتھ علم، ابراہیم کے وجود کے ساتھ علم، موسیٰ اور ہارون کے وجود کے ساتھ علم، ہر نبی کے وجود کے ساتھ علم۔ اور یہی صورت مریم میں ارشاد ہوا کہ جب قوم نے پوچھا جناب مریم سے کہ آپ نے یہ بچہ کہاں سے لے کر آئی ہو، تو فاشارت الیہ، بی بی نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ بی بی نے بچے کی طرف کیوں اشارہ کیا؟ کیا مقصد تھا اشارے کرنے کا؟ اگر آیت نہ ہوتی تو پتہ نہ چلتا کہ کیوں اشارہ کیا، تو اللہ نے کہا کہاں اشارہ کیا، تو انہوں نے کہا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اسے کس طرح بات کریں جو ابھی جھولے میں ہے۔ یعنی اشارہ اسی لیے کیا تھا کہ آپ بچے سے پوچھیں، اشارہ اسی لیے کیا تھا کہ آپ بچے سے پوچھے۔ میں دنیا سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بی بی مریم نے اشارہ کیوں کیا؟ بچہ کبھی پہلے بچے نے بات کی تھی کہ بی بی مریم اشارہ کر رہی ہے کہ اسی سے پوچھو؟ کیا بی بی مزاق کر رہی تھی؟ کیا بچہ بات کرتا ہے آتے ہی جو بی بی مریم نے کہا کہ اسی سے پوچھو؟ پتا چلا کہ بی بی مریم کو بھی علم غیب تھا، یہ ایسا ویسا بچہ نہیں، یہ بچہ وہ ہے جو آتے ہی بات کرے گا۔ افسوس کی بات ہے کہ بی بی مریم کو تو علم غیب ہے اور رسول کو نہیں۔
آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے اور نبی بنا کر بھیجا ہے، دونوں ماضی کے فعل ہیں۔ اللہ نے مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے، نبی بنا کر بھیجا ہے، میں عبداللہ ہوں۔ ہر نبی کے الفاظ ہیں قرآن میں کہ ہر نبی آیا اس نے کہا انی رسول من رب العالمین، میں اللہ کی طرف سے رسول ہوں۔ اس نے پہلے عبد کیوں کیا؟ پہلے عبدیت کا اقرار کیوں کیا؟ ماننا پڑے گا کہ خدا کا فعل عبث نہیں، اس میں کوئی حکمت ہے۔ تو جناب عیسیٰ کا عبد کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ جناب عیسیٰ کو بھی آتے ہی علم غیب تھا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو کل مجھے کوئی اللہ کہے گا، کوئی ابن اللہ کہے گا، تو آتے ہی انکار کر دیا کہ نہ میں اللہ ہوں نہ میں ابن اللہ ہوں، میں عبداللہ ہوں۔ آتے ہی اقرار کیا کہ میں نے ابن اللہ ہوں نہ اللہ ہوں، میں عبداللہ ہوں۔ تو ان کی ذات میں علم، ذات میں علم۔ اب انبیاء کے وجود کے ساتھ علم، ہر نبی کے وجود کے ساتھ علم۔ اس دنیا میں کوئی نبی نہیں پڑھا جب ہر نبی کے وجود کے ساتھ علم۔ اب ہم کون ہیں؟ سورۃ النحل میں ارشاد ہوا ہمارے لیے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ ہم نے تمہیں ماں کی پیٹ سے نکالا جب تم لا تعلمون تھے، جاہل تھے، پھر ہم نے تمہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے ہم نے تمہیں آنکھیں دی، کان دیے، دل دی۔ کانوں سے سنو، آنکھوں سے دیکھو، دل سے سمجھو، یعنی ذرائع حصول تعلیم کے لیے اللہ نے کہا پیدا جاہل ہوئے، پیدا جاہل ہوئے، پھر میں نے تمہیں حصول تعلیم کے لیے کان عطا کیا، آنکھیں عطا کی، دل عطا کیا۔ پیدا جاہل علامہ بعد میں بنا، حجت الاسلام بعد میں بنا، پیدا جاہل ہوا ہے، پیدا جاہل، پیدا جاہل، جو بھی آیا پیدا جاہل ہوا، علامہ بعد میں بنا، حجت الاسلام بعد میں بنا، جو کچھ بنا بعد میں۔ یہ ابتدا انسان کی، اور انتہا اسی سورہ میں ارشاد ہوا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا۔ اور جب تم بڑھاپے کو پہنچے تو پھر کچھ نہیں جانتے تھے۔ یعنی ہماری ابتدا بھی جاہلیت، انتہا بھی جاہلیت، یعنی بوڑھا ہوا بھائی ہو سکتا ہے، بھائی اس پر کیوں اعتراض کرتے ہو؟ میں ذرا بوڑھا ہو گیا ہے، باتیں یاد نہیں رہتی، جوانی تو ہے ہی نہیں۔ یعنی ہمارا بچپنا بھی جہالت میں، پیڑھی بھی، ہمارا بچپنا نسیان میں، بڑھاپا نسیان میں۔ اب درمیان درجے کے لیے اللہ نے کہا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، بس ہم نے تمہیں قلیل ترین علم عطا کیا، من بعدت کے لیے، پھر قلیل تھوڑا، پھر جب تنوین آئی تو اور تھوڑا، یعنی تھوڑے میں سے تھوڑا علم، بہت ہی تھوڑا علم ہم نے تمہیں عطا کیا۔ وہ کیسے؟ وہ اللہ نے خود بتائے، وہ حصول تعلیم کے لیے ہم نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دی، دل دی۔ اب جو جس ملک میں رہتا ہے، جو اس کی لینگویج ہو، جو اس کی زبان ہے، جب بچہ پیدا ہوا، بڑا ہوا، اب اس کو ماں کہے گی بیٹا کہو پانی۔ بیٹے نے پہلے الفاظ کو سنا، پھر پانی کو دیکھا، پھر کہا پانی، بیٹا کہو ابو۔ اب بیٹے نے سنا، دیکھا، بار بار ریپیٹیشن ہوئی۔ اب جب ریپیٹیشن ہوئی تو اب بچے میں علم آتا گیا، ماحول کو دیکھتا گیا، علم آتا گیا۔ باہر سے
باہر سے علم آتا گیا، ماحول کو دیکھتا گیا، علم آتا گیا۔ استاد نے، ماں نے سبق دیا، باپ نے دیا، بھائی نے دیا، استاد نے دیا، اب ماحول کو دیکھا اور علم آتا گیا۔ اور انبیاء کے وجود میں علم آتے ہی جناب عیسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کا عبد ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے، نبی بنا کر بھیجا ہے۔ جناب آدم آتے ہی عالم، اور اس نے آتے ہی کسی نے پڑھایا نہیں، آتے ہی اس نے اسماء بتائے۔ تو ہم میں رسول کی بات نہیں کر رہا، میں پہلے سمجھا رہا ہوں کہ ہم میں اور آدم سے لے کر عیسیٰ تک انبیاء میں فرق کیا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ہم نے ماحول کو دیکھ کر باہر سے علم حاصل کیا، یعنی ہم میں اور انبیاء میں یہی فرق ہے کہ ہمارا علم باہر سے اندر آتا ہے اور انبیاء کا علم اندر سے باہر۔ بات سمجھ گئے؟ یعنی ہمارا علم باہر سے اندر آتا ہے اور انبیاء کا علم اندر سے باہر آتا ہے، یعنی ہر نبی کے وجود کے ساتھ علم یہ رہے نبی۔ اب رسول کے لیے اللہ نے کیا کہا؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ الرحمن نے، الرحمن علم القرآن، سکھایا قرآن، خلق الانسان، خلقت کی انسان کی، علمہ البیان، اس نے گویائی پیدا کی۔ رحمان نے پہلے قرآن کی تعلیم دی، رحمان نے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے قرآن کی تعلیم دی۔ کس کو؟ انسان کو۔ پہلے تعلیم بعد میں خلقت۔ خدا کی قسم قرآن کے ایک ایک لفظ میں مقصد ہے۔ اللہ نے یہاں رحمان کیوں کہا؟ یعنی زیادہ رحمت کرنے والا۔ تو اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ، یہ اللہ نے رحمان کیوں کہا؟ اللہ نے کہا کہ عبداللہ کی میں نے رحمان اسی لیے کہا تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ وہ انسان کون ہے، کیونکہ رحمان وہ ہے جو زیادہ رحم کرنے والا، زیادہ رحمت کرنے والا۔ تو جب میں ہوں رحمان، زیادہ رحمت کرنے والا، تو قرآن کون ہوگا؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن بھی رحمت ہے، تو رحمان رحمت سکھلائے گا۔ کس کو سکھلائے گا؟ انسان کو۔ تو وہ انسان کون ہوگا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میں نے رسول کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو اب الفاظوں سے پتا چلا کہ جس انسان کو اللہ نے، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، وہ رحمان، قرآن رحمت، رسول عالمین کے لیے رحمت۔ لیکن پہلے قرآن کی تعلیم دی، بعد میں خلق کیا۔ یہی سبب ہے کہ جب ہمارے موسوم سے پوچھا گیا کہ پہلے تعلیم کا ذکر ہے، بعد میں آپ کے جد کے خلقت کا ذکر ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو ہمارے امام نے فرمایا کہ اگر ہمارے جد کا پہلے، ہمارے نانا کی خلقت پہلے ہوتی، تعلیم بعد میں ہوتی، تو لوگ ہم سے پوچھ سکتے تھے کہ کتنے وقت، کتنا وقت جاہلیت میں گزرا۔ اگر پہلے خلقت ہوتی، بعد میں تعلیم ہوتی، تو لوگ ہم سے پوچھتے کہ تمہارا نانا کتنا وقت جاہل رہا۔ تو اب اللہ نے کہا کہ میں نے پہلے تعلیم دی ہے، بعد میں خلقت کی ہے، ابھی جاہلیت کا سوال ہی پیدا نہیں۔ جس کے خلقت، یعنی ہر نبی کے خلقت میں علم، رسول خلقت سے پہلے عالم۔ اب پھر الفاظ پر غور کرنا، یعنی قرآن میں کائنات کا کلی علم ہے۔ اب آدم کو اسماء کا ذکر، علم، اور اللہ نے جناب یوسف کے لیے ارشاد فرمایا اسی سورۃ یوسف میں، وَآتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، ہم نے علماً، حکماً، ہم نے یوسف کو تھوڑا علم عطا کیا، کیونکہ اس کی نبوت بھی تھوڑی تھی۔ ہم نے یوسف کو جزوی علم عطا کیا کیونکہ اس کی نبوت بھی جزوی۔ ہم نے یوسف کو علم عطا کیا جزوی کیونکہ اس کی نبوت جزوی۔
جناب لوط کے لیے ارشاد ہوا وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے لوط کو علم عطا کیا تھوڑا سا، پھر اس کی نبوت بھی جزوی، اور اللہ نے تمام انبیاء کے لیے کہا وَكُلًّا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے ہر نبی کو تھوڑا سا علم عطا کیا کیونکہ ان کی نبوت جزوی، آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کی نبوت جزوی، ہر رسول کی رسالت جزوی، اسی لیے ان کا علم جزوی، کوئی زمین کا خلیفہ، کوئی قوم کا رسول، کوئی انسان کا امام، تو ان کو علم بھی جزوی، ان کی نبوتیں جزوی، ان کی رسالتیں جزوی۔ اب قرآن کی دعویٰ یہ ہے کہ قیامت تک جو بھی چیزیں آئیں گی ان کا ذکر قرآن میں، تو آدم آؤ قرآن سکھاؤ، تو آدم کہے گا عبدالحکیم کیسی باتیں کرتے ہو، میری خلافت جزوی، میرا علم جزوی، قرآن میں کلی علم ہے، میں تجھے قرآن کیسے سکھاؤں؟ یوسف آؤ تم قرآن سکھاؤ، کہے گا عبدالحکیم کیسی باتیں کرتے ہو، میرا علم جزوی، میری نبوت جزوی، قرآن میں کلی علم ہے، میں تجھے قرآن کیسے سکھاؤں؟ لوط آؤ تم قرآن سکھاؤ، کہے گا عبدالحکیم کیسی باتیں کرتے ہو، میری نبوت جزوی، میرا علم جزوی، قرآن میں کلی علم، میں کیسے سکھاؤں؟ عیسیٰ آؤ تم قرآن سکھاؤ، کہے گا میں کیسے سکھاؤں، میری رسالت جزوی، میری رسالت جزوی، میرا علم جزوی، کیونکہ میں تو صرف توریت اور انجیل کا عالم ہوں، نہ اللہ نے زبور کے لیے کہا نہ قرآن کے لیے کہا، میری رسالت جزوی، میرا علم جزوی، میں تجھے کیسے قرآن سمجھاؤں؟ وہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ اس قرآن کو وہی سمجھ سکتے ہیں جو قرآن کو اس طرح سمجھے جن کی نظر میں پورا قرآن کی آیتیں محکم ہو، متشابہ نہ ہو۔ تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک اگر ہر نبی سے پوچھے کہ سارا قرآن بتاؤ تو تمام انبیاء یہی کہیں گے کہ ہمارا علم جزوی، ہماری نبوت جزوی، ہمارے رسالت جزوی، قرآن میں کلی علم ہے، ہم کیسے سمجھائیں؟ تو بھائی پھر معاف کرنا، جب آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نبی کوئی رسول پورا قرآن نہیں سمجھا سکتا تو آج کا دال خور ملا قرآن کیسے سمجھا؟ تو کس سے قرآن پوچھے؟ بتاؤ، کیونکہ جب قرآن سمجھ میں آئے تو رسول سمجھ میں آئے، اگر قرآن سمجھ میں نہیں آیا تو رسول سمجھ میں نہیں آئے گا، کسی سے پوچھے۔ ہاں آیت نے جواب دیا، سورۃ محمد کی 16ویں آیت میں ارشاد ہوا وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، میرے حبیب یہ تمہارے درباری تمہاری باتیں غور سے سنتے ہیں، یسمع سننا، یستمع کان لگا کر سننا، غور سے سننا، یہ تمہارے درباری غور سے تمہیں سنتے ہیں، غور سے۔ یہ اللہ نے کیوں کہا کہ غور سے؟ کہ کسی کو یہ موقع نہ ملے کہ بیچارے محبت رسول میں رات بھر جاگتے تھے، کسی کو نیند آ گئی تھی، نہیں نیند نہیں، غور سے تمہارے باتوں کو سنتے ہیں۔ لیکن حتی اذا خرجوا من عندک قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا، جب تمہاری دربار سے نکلتے ہیں تو جن کو میں نے پوری کائنات کا علم عطا کیا ہے وہ حصل العلم نہیں ہے، اوت العلم، جن کو خدا نے کائنات کا علم عطا کیا ہے وہ درباری ان سے پوچھتے ہیں کہ ابھی رسول کیا کر رہے تھے، ابھی رسول کیا کر رہے تھے؟ یہ کون پوچھ رہے ہیں؟ درباری رسول سے پوچھ رہے۔ درباری وہ کون، کس کے درباری؟ عبدالحکیم کے، کسی ملا کے؟ رسول کی دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں، کان لگا کر سنتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ نے کہا کہ حتی اذا خرجوا من عندک قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا، جب آپ کی دربار سے نکلتے ہیں تو جن کو اللہ نے کائنات کا علم عطا کیا ہے وہ درباری ان سے پوچھتے ہیں کہ ابھی رسول کیا کہہ رہے تھے، ابھی رسول کیا کہہ رہے تھے۔ اب نام تو نہیں ہے لیکن اتنا تو نتیجہ نکلا کہ دربار میں بیٹھنے سے فائدہ کیا ملا، رسول
کے ساتھ بیٹھنے سے فائدہ کیا ملا؟ جو رسول کے ساتھ بیٹھے، جب رسول کے ساتھ بیٹھنے والے رسول کی بات کو نہ سمجھ سکے تو آج کا ملا خدا کا کلام کس طرح؟ تو یہ تو ملا، سمجھ میں آ رہی ہے بات عزیزان محترم؟ یہ تو ثابت ہو گیا کہ کچھ ایسے تھے رسول کے سوا جو پورا علم رکھتے تھے، یہ تو ماننا پڑے گا کہ کچھ تھے۔ اب یہ تو میں آگے پڑھوں گا کل یا پرسوں، کچھ تھے یہ ماننا پڑے گا، کچھ تھے جو رسول کی طرح قرآن کو سمجھتے تھے، کچھ تھے۔ یہی میں دلیل دیتا ہوں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کہ دنیا ہمیں کہے کافر ہے شیعہ، کہنے دو، دنیا ہمیں مشرک کہے، لیکن میرا ایک سوال ہے، اور اگر کوئی جواب دے دے تو خدا کی قسم میں مذہب چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک سوال ہے میرا، وہ یہ سوال ہے کہ رسول نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے، 72 جہنم میں، 1 جنت میں۔ بھائی ہم کافر ہیں، لیکن تم نے اپنی کتابوں میں اپنے اماموں کے نام بھی لکھے، ہمارے اماموں کے نام بھی لکھے۔ میں تم سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ ہمارے 12 اماموں سے کسی ایک کے لیے فتوا دو کہ فلاں امام تمہارا جہنم میں جائے گا۔ یا بتائیے 72 میں ہمارا کوئی ایک امام بھی ہے؟ تم نے اپنے اماموں کے نام بھی لکھے، مجھے اس سے کوئی مقصد نہیں ہے، ہمارے اماموں کے نام بھی لکھے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے 12 اماموں سے کسی ایک کا نام بتاؤ کہ تمہارا فلاں امام جہنم میں جائے گا، تو ہم مذہب کو چھوڑے، کیونکہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، تمہارے صحیح مسلم کے شارح کا فیصلہ ہے کہ جہاں امام وہاں مرید، جہاں امام وہاں مرید، جہاں امام وہاں مرید جائے گا۔ تو جہاں ہمارے 12 امام ہوں گے وہاں ہم ہوں گے، اور جہاں تمہارے وہاں تم۔ اب یہ تو فیصلہ تمہیں کرنا پڑے گا میرے دوستوں کہ یا تو فتوا دو، کسی ایک امام کے لیے فتوا دو۔ تم نے بہت کچھ کہا لیکن تم نے قرآن کو نہیں سمجھا۔ عزیزان محترم، اگر قرآن کو سمجھتے تو رسول سمجھ میں آتا، تم نے قرآن کو نہیں سمجھا اسی لیے رسول سمجھ میں نہیں آئے۔ یہی ہے، قرآن تمہارے سمجھ میں نہیں آئے اسی لیے رسول تمہارے سمجھ میں قیامت تک نہیں آئے گا کہ رسول ہے کیا، کیونکہ جب تمہارے سمجھ میں قرآن ہی نہیں آیا، کیونکہ قرآن رسول کی حسین اداؤں کا مجموعہ، حسین اداؤں کا مجموعہ ہے قرآن، اور عجیب آیتیں ہیں۔ میں آپ کا خیال کرتا ہوں، ورنہ میں 2-3 گھنٹے پڑھتا ہوں، آپ کا ہی خیال میں کرتا ہوں عزیزان محترم، ورنہ میں چاہتا ہوں کہ میں 2 گھنٹے، اس لیے کہ میں نہ ہر سال آ سکوں گا اور نہیں محرم یہاں پڑھ سکوں گا، یہ تو آپ کی محبت کی وجہ سے میں اسی سال آ گیا، تو میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ میں مواد پیش کروں۔ میں نے عرض کیا کہ الفاظوں کو دیکھیں، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، مجھے قسم ہے روشنی کی جب وہ چڑھتی ہے، اور مجھے قسم ہے رات کی جب وہ چھا جاتی ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، دونوں ماضی کے فعل ہیں۔ تمہارا رب تم سے کبھی ناراض نہ ہوا اور نہ کبھی تجھ سے جدا ہوا، تمہارے رب نے تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑا، کبھی نہیں چھوڑا، اور نہ کبھی ناراض ہوا، یہ نہیں کہ نہیں چھوڑے گا،
یہ نہیں کہ نہیں ناراض، تمہارے رب نے تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑا، تمہارا رب تمہیں کبھی ناراض، تم سے کبھی ناراض نہ ہوا، کبھی نہیں چھوڑا، کبھی نہیں چھوڑا۔ نہیں سمجھا سکا، پھر دوسری آیت پڑھنا چاہتا ہوں۔ ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہی ماضی کا صیغہ، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا رسول، تمہارا صاحب کبھی گمراہ نہ ہوا، یہ نہیں کہ نہیں ہوگا، کبھی گمراہ نہیں ہوا، کبھی نفسانی خواہشوں کے مطابق نہیں بولا، کبھی گمراہ نہیں ہوا، کبھی اس کے رب نے اس کو اکیلا نہیں چھوڑا، کبھی ناراض نہیں ہوا، کبھی گمراہ نہیں ہوا۔ آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ بھائی آپ عبدالحکیم کے کردار کے بارے میں کیا جانتے ہیں، تو آپ یہی کہیں گے کہ بھائی ہم 10 سال سے عبدالحکیم کو جانتے ہیں، جب سے ہم جانتے ہیں ہم نے عبدالحکیم میں کوئی عیب نہیں دیکھا، جب سے جانتے ہیں، یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جب سے عبدالحکیم کو جانتے ہیں ہم نے اس میں کوئی عیب نہیں دیکھا۔ تو جس وقت سے تمہیں میرا علم ہے اس وقت سے تم کہہ رہے ہو کہ عبدالحکیم میں کوئی عیب نہیں، اب خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے کبھی رسول کو تنہا نہیں چھوڑا، کبھی میرا رسول گمراہ نہیں ہوا، یعنی جب سے خدا رسول کو جانتا ہے، جب سے خدا رسول کو جانتا ہے تب سے نہ خدا نے رسول کو چھوڑا اور نہ رسول گمراہ۔ تو اب تم وہ ٹائم مقرر کرو کہ خدا کب سے رسول کو جانتا ہے۔ تم تو مجھے 10 برس سے جانتے ہو، خدا کے لیے کہو کہ خدا رسول کو کس وقت سے جانتے ہیں، تو پتہ چلا کہ جب سے رسول ہے تب سے خدا جانتا ہے، اور جب سے جانتا ہے تب سے نہ رسول کو اللہ نے چھوڑا ہے، تنہا چھوڑا ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی، تمہارے رب نے تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑا، کبھی نہیں چھوڑا، جہاں تم وہاں ہم۔ اب معاف کرنا، اگر کوئی غلطی رسول سے نکالی تو معاف کرنا۔ رسول کہے گا کہ میرا کیا، میرے ساتھ خدا بھی ہے، خدا بھی ہے، خدا نے مجھے اکیلا چھوڑا ہے، اب غلطی نکالتے ہو تو میں تنہا تو نہیں، اس غلطی میں میرا خدا بھی شامل ہے، تو معاف کرنا۔ جب سے رسول تب سے خدا جانتا ہے، اور اس وقت سے خدا، اس وقت سے رسول بے عیب ہے۔ اور عجیب آیت ہے سورۃ یونس کی، خدا کی قسم اگر یہ 2 تقریریں کر کے میں چلا جاؤں تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں یہ نہیں کر سکتی کہ رسول میں عیب ہے۔ یہ ایک آیت جو میں ابھی پڑھ رہا ہوں سورۃ یونس کی، وما تکون فی شان وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه وما تكون في شان ما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه۔ اے میرے حبیب تم کسی حال میں بھی ہو، میرے حبیب تم کسی حال میں بھی ہو، جہاں بھی ہو، کہاں بھی ہو، جس کیفیت میں بھی ہو، جو عمل بھی کر رہے ہو، چاہے قرآن پڑھتے ہو، میں 24 گھنٹہ تمہاری طہارت کا گواہ ہوں۔ 24 گھنٹہ میں تمہارا شاہد ہوں، جہاں بھی ہو، جس کیفیت میں بھی ہو، چاہے قرآن پڑھتے ہو، چاہے دوسرا عمل کر رہے ہو، میں 24 گھنٹہ تمہارا شاہد ہوں۔ افسوس کی بات ہے جس رسول پر 24 گھنٹہ خدا کی نظر ہو وہاں عیب کہاں، جس رسول پر 24 گھنٹہ خدا کی نظر ہو وہاں تمہیں عیب کیسے نظر آتے ہیں کہ رسول میں عیب ہے؟ وہ ہمیں پتا ہے کہ تم نے رسول سے نقائص کیوں نکالے، ورنہ اگر یہاں کوئی مجھے کانا مل جائے اور میں کہوں بھائی مجھے تمہاری کانی آنکھ کی قسم، تو ناراض ہو جائے گا، وہ بھی سمجھتا ہے۔ اگر میں ایسے کسی بھائی کے آنکھوں کی قسم کھاؤں، کانا نہ ہو تو خوش ہوگا،
لیکن سمجھتا ہے کہ عبدالرحیم نے مذاق کی، کیونکہ عیبدار چیز کی قسم نہیں کھائی جاتی۔ اللہ نے پہلے تو سورۃ یونس میں رسول کی پوری شخصیت کا کے لیے کہا، پورے وجود کے لیے کہا کہ میرے حبیب 24 گھنٹہ میری نظر ہے تمہارے اوپر، 24 گھنٹہ۔ اور کبھی اللہ نے انفرادی طور پر رسول کی تعریف کی، آیت واللیل اذا سجا میں اللہ نے رسول کے زلفوں کی تعریف کی، آیت علم نشرح لک صدرک میں اللہ نے رسول کے سینے کی تعریف کی، آیت الذی انقض ظہرک میں اللہ نے رسول کے پشت کی تعریف کی، آیت قد نری تقلب وجہک فی السماء میں اللہ نے رسول کے چہرے کی تعریف کی، آیت ما زاغ البصر وما طغی میں اللہ نے رسول کے آنکھوں کی تعریف کی، آیت ما ضل ساحرکم ما غوی میں اللہ نے رسول کے دہن کی تعریف کی، آیت فإنما یسرنا بلسانک میں اللہ نے رسول کے زبان کی تعریف کی، آیت وَتَعِهَا اذن الوایت میں اللہ نے رسول کے کان کی تعریف کی، آیت وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ میں اللہ نے رسول کے ہاتھوں کی تعریف کی، آیت طٰہَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَشْقَىٰ میں اللہ نے رسول کے پاؤں کی تعریف کی، آیت ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ میں اللہ نے رسول کے قدموں کی تعریف کی، آیت مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ میں اللہ نے رسول کے دل کی تعریف کی، آیت نزل بحروف الامین اللہ قلبک میں اللہ نے رسول کے قلب کی تعریف کی، آیت لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد میں اللہ نے رسول کے پورے وجود کی تعریف کی، آیت لعمرک میں اللہ نے رسول کے پوری زندگی کی تعریف کی، آیت سنقرک فلا تنسیٰ میں اللہ نے رسول کے حافظے کی تعریف کی، آیت نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون میں اللہ نے رسول کے دماغ کی تعریف کر کے دنیا کو بتایا کہ میرا رسول اسیان سے، نسیان سے، ہذیان سے تمہیں قرآن حکیم میں نظر نہیں آئی؟ ہاں نوجوانوں بزرگوں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، ارشاد ہو رہا ہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، مجھے قسم ہے مسکی قلم کی اور جو لکھیں گے، کیونکہ سورۃ القلم مکی سورہ ہے۔ میں نے بڑا جملہ کہہ دیا، میرے حبیب مجھے قسم ہے آپ کے سیاہی کی قلم کی اور جو لکھیں گے، مستقبل میں کچھ رسول کو لکھنا پڑے گا، اور ما انت بنعمت ربک بمجنون، تم اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں، دیوانہ نہیں۔ یہ اللہ نے رسول کے دماغی کی تعریف کی، دماغی کو تعریف کی۔ ہاں اگر میرا باپ کٹ جائے لیکن میں خدا کی عبادت کر سکتا ہوں، اس کو پہچان سکتا ہوں، اس کی معرفت میں رکھ سکتا ہوں۔ اگر میری ٹانگ کٹ جائے لیکن میں خدا کی عبادت کر سکتا ہوں، آنکھ چلی جائے خدا کی عبادت کر سکتا ہوں، لیکن میں پاگل ہو جاؤں، دماغ خراب ہو جائے تو پھر ناممکن ہے خدا کی معرفت حاصل کرنا۔ یعنی اعضاء جز ہے، دماغ کل ہے، دماغ کل ہے۔ اگر کوئی عضو ختم ہو جائے تو خدا کی عبادت کی جا سکتی ہے، لیکن اگر دماغ خراب ہو جائے تو دماغ ہے کل، اعضاء ہیں جز۔ ابھی دیکھو کہ اللہ نے دماغ کی تعریف کیوں کی، یہ وہی ابو لہب ہے، یعنی یہ فطرت انسانی ہے کہ جب خطیب خطبہ پڑھتا ہے، تقریر کرتا ہے تو ہاتھوں کے اشارے کرتا ہے۔ حضور اکرم نے جب پہلی تقریر کی تو ہاتھوں کے اشارے کیے تو ابو لہب نے کہا کہ عبداللہ کے یتیم تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائے، یہاں کہا ابو لہب نے کہ ابو عبداللہ کے یتیم تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائے، کہ ہاتھوں سے اشارے
दे कर और तुम लोगों को अपनी तरफ बुलाते हो तो अल्लाह को बात पसंद न आई और इरशाद हुआ तब्बत यदा अबी लहबिन व तब्बत, अबू लहब हाथ टूटे तुम्हारे, अबू लहब हाथ टूटे तुम्हारे, तुम बर्बाद हो जाओ। तो नतीजा क्या निकला? तुमने कुरान से समझा क्या आंखें बंद है, बड़ा हाफिज है, कुरान पढ़ रहा है, यही तुमने कुरान से समझा? नहीं, कुरान के लफ्ज लफ्ज में हिदायत है। दिमाग है कुल, आधा है जुज़। अबू लहब ने रसूल के दिमाग पर एतराज नहीं किया था, हाथों पर एतराज किया था, तो अल्लाह को बात पसंद ना आई। मेरे दोस्तों, अगर अबू लहब और रसूल के जुज़ पर एतराज करे तो अबू लहब खुदा को पसंद नहीं, और जो रसूल के दिमाग पर हमला करे तो सबब है। यही तो सबब है। तो मुसलमानों के एक बड़े रावी ने मैं नाम क्यों लूं, बड़ा रावी, 5000 हदीसों का रावी, 7 या 9 हिजरी में मुसलमान हुआ और इतनी बड़ी फैक्ट्री बना दी हदीसों की। वो कह रहे हैं कि मैंने रसूल से सुना कि रसूल ने फरमाया तो कुत्ते में 3 सिफतें मोमिन की है। वो कह रहे हैं 3 सिफतें कुत्ते में मोमिन की। कौन सी? असब्र, साबिर है। 3 दिन रोटी न मिले घर को छोड़ेगा नहीं। बल वफा, वफादार है, मालिक का वफादार है। और तीसरी वक़ल्बुल अक़ूर यारिफ़ सय्यदहू, अगर पागल हो जाए तो फिर भी मालिक को पहचानता है। अगर कुत्ता पागल हो जाए, यानी सिंधी में उसको छिता कहते हैं, यानी कुत्ता छिता हो जाए, पागल हो जाए तो फिर भी मालिक को पहचानता है। यानी कुत्ता ये समझता है कि मैं पागल हो सकता हूं, मेरा दिमाग खराब हो सकता है, लेकिन मेरे मालिक का नहीं। तो तुमने रसूल के हदीस का नतीजा क्या निकाला कि कुत्ते को तो इतना हया है, कुत्ते को तो इतनी गैरत है। इतनी गैरत है, कुत्ते को इतनी हया है, वो मालिक को जानता है कि मेरा दिमाग खराब हो सकता है लेकिन मेरे मालिक का नहीं। यही है दोस्तों, माफ करना, हमने समझा नहीं, यानी तुमने लफ्ज को लिया। अब देखो वही सूरत काफ में, यानी कुछ मोमिन थे, 6 मोमिन थी, ज्यादा नहीं, 6 मोमिन, उनके साथ कुत्ता भी था। और अल्लाह ने अजीब जुमला कहा, वक़ल्बुहुम, उनका कुत्ता, उनका बड़ा जुमला मैंने कहा, उनका कुत्ता, उनका इनका कुत्ता, मोमिन का, उनका। मेरा जुमला तुमने समझा नहीं। उनका कुत्ता, उनका मोमिनीन का कुत्ता, उनका, वक़ल्बुहुम, उनका कुत्ता, उनका। जब कोई किसी का कुत्ता बन जाए तो कुत्ते की माने आप लफ्ज़ी न लें, कुत्ते की माने निगाहबान भी है, यानी यहां तो निगाहबान था ना। वक़ल्बुहुम बास्तुन ज़राए फिल वसीद, उनका कुत्ता दहलीज पर, चौखट पर खामोशी से बैठा हुआ है, उनका कुत्ता। क्या कुत्ता था? जब निस्बत मिल गई
نسبت مل گئی، ان کا کتا مومنین سے نسبت مل گئی، نبی کے ساتھ نہیں تھا، مومنین کے ساتھ تھا، مومنین کے ساتھ تھا۔ اور اللہ نے کہا خاموشی سے، دہلیز پر بیٹھا ہوا ہے خاموشی سے، یعنی نگہبانی کر رہا ہے خاموشی سے۔ یہ نجس العین جانور، لیکن جب نسبت مل گئی، نجس تھا لیکن جب نسبت مل گئی مومنین سے، تو مفسرین نے لکھا جو جانور جنت میں جائیں گے ان میں یہ کتا بھی ہے۔ تو اگر مومنین سے کتے کتے کی نسبت ہو جائے تو وہ بھی جنت میں جائے گا، اگر ہماری نسبت امیر المومنین سے نسبت ہو جائے، خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے، حالانکہ یہ وہ کتا تھا، یعنی اپنے جو فطرت کو تبدیل کیا تو خدا کو اس کی عادت اتنی پسند آئی، یعنی کتے کا کام ہے بھونکنا، لیکن یہ بیچارہ خاموشی سے جب مومنین کی نگہبانی کر رہا تھا تو اتنا خدا کو پسند آیا اور کہا عالم تصور میں کہ عبدالحکیم ہے تو کتا لیکن اس کی عادت دیکھو، نہ بھونکا نہ چونکا نہ رویا نہ ڈرا نہ بھونک نہ سنو سنو یہ کتا وہ ہے، سنو اس جملے کو پھر سنو، یہ وہ کتا ہے کہ نہ بھونکا نہ چونکا نہ رویا نہ ڈرا نہ بھونک کر مالک کا پتہ دشمن کو بتایا، مالک کا پتہ دشمن کو بتایا۔ تو مجھے اس کتے کی اتنی بات پسند آئی کہ میں اس نجس العین کو جنتی بنا دیا۔ اب الٹا لو، خدا کے سارے مقصد ہوتے ہیں کہ عبدالحکیم یہ ہے کتا، ہے کتا لیکن پھر بھی مومنین کی نگہبانی کرتا ہے، عبدالحکیم ہے کتا لیکن مومنین کو نہیں چھوڑتا۔ تو ایمان سے بتاؤ، کتا مومنین کو نہیں چھوڑتا اور جو رسول کو چھوڑ کر جائے، جو رسول کو چھوڑ کر جائے، تو میں نے یہی عرض کیا جب نسبت ہو جائے، آپ کو پتا ہوگا، یعنی آپ نے جس نے زیارت کی ہوگی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی، دروازے پر قبر ہے بڑے عالم کی، محقق طوسی کی، یہ بیچارہ یعنی جب بیمار ہوا تو اس نے وصیت کی تو جب میں مر جاؤں تو میری لاش نجف پہنچانا، وصیت کی، آنکھیں بند کی، آنکھیں کھلی اور کہا کہ نہیں مجھے یہی دفن کرنا۔ تو لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کہا جیسے میں نے آنکھ بند کی تو میرے مولا ساتویں امام نے مجھے کہا کہ طوسی کیا تجھے میری شفاعت پر ایمان نہیں ہے کیا؟ میں تمہاری نجات کے لیے کافی نہیں ہوں کیا؟ اور وصیت کی کہ دیکھو قبر یہی بنانا اور میری قبر پر یہ آیت لکھنا، کون سی؟ وَقَلْبُهُمْ باطن ذرائع بالوسیط، یہ آیت لکھ دینا تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ میں ان کے در کا ادنا سا کتا ہوں۔ جب نسبت مل جائے، نسبت مل جائے، دنیا کہتی ہے کہ یہ گنہگار ہے، میں نے کیا گنہگار ہے، لیکن دیکھو ہماری نسبت کس سے ہے، کیا عقیدہ ہے تمہارا علی کے لیے؟ علی کہاں جائے گا؟ جہاں علی وہاں، جہاں علی وہاں، جہاں علی وہاں۔ عزیزان محترم، میں نے عرض کیا کہ ہم نے جب رسول کو نہیں پہچانا، قرآن کو نہیں سمجھا تو رسول سمجھ میں نہیں آئے، اور جب رسول سمجھ میں نہ آیا تو علی سمجھ میں نہ آئے، اور جب علی سمجھ میں نہیں آئے گا تو حسین سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہ سبب ہے کہ ہم نے قرآن کو نہیں سمجھا، رسول سمجھ میں نہیں آئے، جب رسول سمجھ میں نہیں آئے تو علی سمجھ میں نہیں آئے۔ پہلے قرآن کو سمجھو، کیونکہ قرآن رسول کی حسین اداؤں کا مجموعہ ہے۔ دوستو، بزرگوں، میں نے کیا کہ مجھے آپ کی فکر ہے، پڑھ رہا میں 2 گھنٹے پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کیا
یہی سبب ہے کہ نسبت مل جائے. دنیا نے سمجھا ہی نہیں کہ عمل کیا ہے. یعنی دنیا نے عمل کو ہی نہیں سمجھا. یعنی جس کو ہم اعمال صالح کہتے ہیں وہ دنیا کے سمجھ میں ہی نہیں آئے. یعنی دنیا نے اعمال صالح صرف نماز کو سمجھا, بس نماز روزہ نہیں. لاکھوں نماز پڑھی, لیکن اگر ان سے واسطہ نہیں تو تمہاری نمازیں بیکار ہیں. یہ آگے میری تقاریر میں آئے گا. میں نے عرض کیا عزیزان محترم, ہاں یہی سبب ہے. ہمارے 8ویں امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا آپ اپنے دادی زینب کی فضیلت بیان کریں. تو آپ نے رو کر فرمایا کہ میں کیا تعریف کروں اپنی دادی زینب کی. اگر میرا نانا رسول نہ ہوتا تو خدا کی وحدانیت کا پتہ نہ چلتا, اور اگر میرا دادا علی نہ ہوتا تو میری نانا کی نبوت کا پتہ نہ چلتا, اور میرا دادا حسین نہ ہوتا تو دادی علی کی ولایت کا پتہ نہ چلتا. فرمایا خدا کی قسم اگر میری دادی زینب نہ ہوتی تو کچھ نہ ہوتا. یہ تو فعل ہے حسین کی بہن کا. آج یہ ہم رو رہے ہیں, اتنے جمع ہوئے ہیں, خدا کی قسم یہ احسان ہے علی کی بیٹی زینب کا. آج ہم رو رہے ہیں. اور ہمارے 6 امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا آپ کے دادی زینب کی کیا منزلت ہے, تو آپ نے فرمایا میں اس دادی کی کیا فضیلت بیان کروں جو امامت کی محافظہ ہو, میں اس کی کیا فضیلت بیان کروں. ہاں اس لیے ہمارے علماء نے لکھا کوئی اب جب بی بی زینب پیدا ہوئی تو 3 دن رسول بطول کے گھر میں نہ آیا. ایک بات یاد رکھیں کہ جب مباہلے میں حسن اور حسین رسول کے بیٹے بنے تو اس کے بعد جب بھی حسنین آتے تھے تو علی اور بطول استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. حسنین کہتے تھے بابا اماں تم کھڑے ہو جاتے ہو, تو کہتے تھے آپ رسول کے بیٹے ہیں. اس وقت سے علی اور بطول دعا مانگتے تھے یا اللہ ہمیں اپنی اولاد عطا کر. حسن اور حسین تو رسول کے بیٹے ہیں, یا اللہ ہمیں اپنی اولاد عطا کر. نوجوان بزرگوں اللہ نے علی اور بطول کو زینب جیسی بیٹی عطا کی. 3 دن رسول بطول کے گھر میں نہ آیا. روزانہ بطول پوچھتے علی اس بیٹی کا نام کیا رکھیں. علی نے فرمایا بطول آپ کے ہر بچے کا نام رسول نے رکھا ہے, اپنے بابا کو آنے دو, جب وہ آئے گا وہ اس بیٹی کا نام رکھے گا. 3 دن رسول آیا, علی نے بتایا. دوستو رسول آئے, زینب کو اٹھایا. خدا کی قسم یہ ہمارے علماء کے الفاظ ہے کہ جب رسول نے بی بی زینب کو اٹھایا, 3 دن کے بچی کو اٹھایا تو رسول کے آنکھوں سے آنسو بہے. سب سے پہلے زینب کے ہاتھوں کو چھوڑا. سب سے پہلے رسول نے زینب کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو چوما اور پھر چھوٹے چھوٹے زینب کے بال چومے. جب بال چومے حسنین نے دیکھا, علی نے دیکھا, بطول نے دیکھا. بطول نے کہا بابا رو رہے ہو؟ علی نے فرمایا یا رسول اللہ رو رہے ہو؟ حسنین نے کہا نانا ہمیں بہن پیدا ہوئی ہے, آپ رو رہے ہیں. نانا کیوں رو رہے ہیں؟ سارے رونے شروع کر دیے اور ایک مرتبہ رسول نے سر کو اٹھایا اور کہا علی بطول حسنین اللہ نے لو محفوظ میں اس بچی کا نام زینب رکھا. یہ ہمارے خاندان کی زینت ہے علی, یہ میرے دین کی زینت ہے بطول. علی اس کو پائدل نہ چلانا, بطول اس کو جھڑکنا نہیں. علی یہ ہماری بچی 5 تن کی ماتمدار ہے, یہ میری ماتمدار, بطول یہ آپ کی ماتمدار, حسن یہ آپ کی ماتمدار, حسین یہ آپ کی ماتمدار. خدا
की कसम रसूल ने रोते हुए ज़ैनब को झूले में सुलाया, चले गए। 5 या 6 बरस की ज़ैनब हुई, बतूल ने दुनिया से इंतकाल किया। खुदा की कसम कोई आदमी कोई इंसान 5 बरस के बच्चे को वसीयत नहीं करता, लेकिन तारीखें बताती हैं कि हर बच्चे को बतूल ने वसीयत की। लेकिन जब ज़ैनब की बारी आई तो कहा हसनैन बाहर जाओ, मुझे तन्हाई में ज़ैनब से बातें करनी है, मुझे तन्हाई में ज़ैनब से बातें करनी है। आई ज़ैनब, गले से लगाया और एक जुमला मिला, ज़ैनब भैया हुसैन की पारत हो, ज़ैनब मेरे हुसैन को न छोड़ना। ज़ैनब मेरे हुसैन की फितरत में प्यास है, भाई का ख्याल रखना, कभी ऐसा न हो कि पानी मांगे और कोई देने वाला न हो। मैंने एक रिवायत पढ़ी, कहा बतूल के वसीयत के बाद एक मर्तबा ज़ैनब सो गई। अली गए हुए थे रसूल जनाबे बतूल की मज़ार पर, रात को कुरान पढ़ रहे थे या यहाँ हुसैन जागे। कहा बहन पानी प्यासा हूँ। ज़ैनब तो सोई हुई है या दूसरा मर्तबा पानी मांगा, बतूल की कब्र हिली, आवाज़ आई कुरान को छोड़ दो, मेरा हुसैन बड़ा प्यासा है, अली जाओ, मेरा हुसैन प्यासा है। अज़ीज़ाने मुहतरम, हाँ ये राज और न्याज की बातें हैं। ज़ैनब को नींद नहीं है, लेकिन दुनिया को बताना है। अली आया, देखा हुसैन पानी मांग रहा है। अली ने क्या किया, पानी का बर्तन उठाया, हुसैन को दिया, बेटा पानी पियो। हुसैन ने रोकर कहा बाबा मेरी बहन कहाँ है जो मुझे पिलाती है, बाबा वही पानी पिलाए जो मुझे रोज पानी पिलाती है। अली आए, ज़ैनब को उठाया, कहा ज़ैनब हुसैन बड़ा प्यासा है। ज़ैनब ने कसम खाई, भैया 7 मुहर्रम तक पानी मांगना कभी नहीं सोऊंगी, भैया 7 मुहर्रम तक पानी न मांगना, कहीं अपनी आवाज न हो जाए। भैया 7 मुहर्रम तक मैं नींद नहीं करूंगी, भैया 7 मुहर्रम तक पानी मांगना, मैं पानी देती रहूंगी। हाँ खुदा की कसम बुजुर्गों नौजवानों, वो कौन सी वसीयत है वो जिस पर बीबी ज़ैनब ने अमल न किया हो, वो कौन सी मुसीबत है जिसमें बीबी ज़ैनब शामिल नहीं है। प्यास में भाई के साथ है, सफर में भाई के साथ है, बेटू की कुर्बानी में भैया के साथ है, पोतू के कुर्बानी में भैया के साथ है। लेकिन मैं कभी कभी तस्वर में अर्ज करता हूँ, मौला हुसैन माफ करना, मौला जब जब तुम्हारी शहादत हुई तो ज़ैनब ने हर बाजार में खुतबा दिया, मेरा भैया प्यासा मारा गया, मेरा भैया प्यासा मारा गया, मौला हुसैन माफ करना, मौला आपकी प्यास शब आशूर की, मौला आपकी प्यास आशूर की शाम को खत्म हो गई। ज़ैनब साल बराबर मौला आपकी प्यास 10वीं मुहर्रमुल हराम के शाम को खत्म हो गई। खुदा जाने ज़ैनब कब तक प्यासी रही। मैंने तो यही पढ़ा कि हर दरबार में ज़ैनब प्यासी है, हर बाजार में ज़ैनब प्यासी है। और अज़ादारा ने हुसैन जब 11वीं के दिन को बीबी ज़ैनब हुसैन की लाश पर आई तो ये सैयद सज्जाद के जुमले हैं कि जब मेरी पुफी मेरे बाबा के लाश पर आई तो 7 मरतबा तवाफ किया, 7 मरतबा तवाफ किया। मैंने पूछा पुफी अम्मा मेरे बाबा का तवाफ क्यों करती हो? कहा बेटा तवाफ नहीं करती, मैं
زخم سے خالی ہو تو بوسہ دے دو. بیٹا کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں میرے بھیا کے جسم پر زخم نہ لگا ہو، پتھر نہ لگا ہو. سید سجاد فرماتے ہیں یا ایک مرتبہ میری پھوپھی غور سے میرے باپ کے لاش کو دیکھ رہی تھی. میں نے پوچھا پھوپھی اماں غور سے کیا دیکھ رہی ہو؟ کہا بیٹا ایک مرتبہ میں فجر کی نماز پڑھ کر مصلی پر سو گئی تھی، مجھے نیند آ گئی، جب سورج نکلا اوپر آیا میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا گرمی زیادہ ہے لیکن میرے اوپر حسین چادر کا سایہ کیے ہوئے تھے. میں نے اس وقت کہا تھا بھیا حسین میں یہ تمہاری ادھار اتاروں گی